يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ سورہ تحریم آیت نمبر 4 سے 6 تک، ترجمہ، تفسیر، تلاوت۔ آئیے تجوید دیکھتے ہیں۔ اخفا ہو رہا باریک، تتوبا الی اللہ، اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھیں کیونکہ لام سے آ رہا ہے زبر کے ساتھ، الی اللہ۔ فقد صغت قلوبکما، وا پر ہمیشہ نہ یاد رکھیں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اخفا باریک ہوگا، تظاہروا علیہ فإن اللہ، یہاں پہ بھی اللہ کے نام کو موٹا بھی کریں گے اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، فإن اللہ هو مولاہ، واجب، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا، واجب جبریلو، اس کا ترجمہ ہے اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل جھک پڑتے ہیں، اور تم دونوں نبی کے مقابلے میں کارروائی کرو گی تو اس کا رفیق اللہ ہے، اور جبریل وصالح المؤمنین، جبریل اور صالح اہل علم اور ان کے علاوہ فرشتے اس کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، عسى ربہ ان طلقکن، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ہم نون کا ساؤنڈ لیں گے لیکن اسکپ کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو رول لگتا ہے الف جو ہے زبر ہے اور نون کے بعد جو ہے تجدید یعنی مشدد آ رہا ہے تو نون بیچ میں سے اسکپ ہو جائے گا، تو یوب، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، یوب دی لہو ازواجن، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، جن، خی حرف لین ہے، خی رم، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، من، اخفا ہو رہا ہے، من کنہ، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، مسلماتم، غنہ ہو رہا ہے، تم، جھٹکا آئے گا، مؤمنہ، یہاں پہ اخفا ہوگا لیکن بھاری کیونکہ آگے قاف آ رہا ہے، قانتا، یہاں پہ اخفا ہوگا باریک، تائباتن، تو بہت جلدی انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، جو اسلام والی، ایمان والی، اللہ کے حضور جھکنے والی، توبہ کرنے والی، عابدات، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے باریک، سائحات، یہاں پر تا جو ہے سا جو ہے سافٹ پڑھا جائے گا، طیباتوں و اب کارو، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، وَأَہْلِیکُم نَارًا، اس آگ سے بچاؤ، وَقُودُہَا النَّاسُ، جس کا ایندھن انسان ہے، وَالْحِجَارَةُ،
حجارہ اور پتھر، علیہا جس پر سخت دل، ملائکۃ اچھا یہاں پر ہم اظہار کریں گے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون جنہیں جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ما یؤمرون بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اب آئیے اس کی ہم جو ہے وہ تلاوت اور آخر میں تھوڑی سی تفسیر جانتے ہیں۔ ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ کو بہت پیاری ہے۔ گھر کے معاملات میں بھی اللہ کے حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے نبی کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں، انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رکھنی ہے۔ کوئی ایک راز تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کو، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتا دیا، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی راز کی بات بتاتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ازواج کو نصیحت کی کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو ان سے بہتر بیویاں میں ان کو پرووائڈ کروں گا، یعنی دے دوں گا، جن میں 6 صفات ہوں گی، جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گی، پختہ ارادہ کریں گی اور نماز پڑھیں گی، سجدہ یعنی سجدہ کریں گی، شوہر کی فرمانبرداری کریں گی، اور غلطی جب ہوگی تو اس پر توبہ کریں گی۔ تو اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ رشتے کا معیار خوبصورتی نہیں، تقوی اور اخلاق ہے۔ پھر امت کے ہر فرد کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے۔
یاد رکھیں گھر کا سربراہ صرف کمانے والا نہیں بلکہ دین کا بھی کمانے والا ہونا چاہیے۔ اگر گھر والوں کو بے نمازی دیکھتا ہے، بے پردہ دیکھتا ہے تو روز محشر اس سے بھی پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں۔